بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. معزز حاضرین، روزے کے احکام کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم ہے سحری کھانا، جو باجماع امت روزے کے لیے مستحب اور مسنون ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں سحری کھانے اور سحری کو اپنانے کی ترغیب دیا ہے اور اس بات پر ابھارا ہے. بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ، تم سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور سنن ابی داؤد وغیرہ کی ایک دوسری روایت میں ہے. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ سحری کھانا ہے. یعنی ہم روزہ رکھنے کے لیے سحری کھاتے ہیں، جبکہ اہل کتاب روزہ رکھنے کے لیے سحری نہیں کھاتے. اس لیے ان کی مخالفت چونکہ ہماری شریعت میں ہر وقت مطلوب ہے، اس لیے بھی سحری کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرامین، تسحروا امر کا صیغہ، اہل کتاب کی مخالفت کا حکم، یہ سب اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ سحری کھانا واجب اور فرض ہونا چاہیے. مگر چونکہ اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ سحری کھانا سنت ہے، اس لیے ہاں امر سے مراد استحباب ہے، وجوب نہیں ہے. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں بیان فرمایا، جسے ابن حبان وغیرہ نے بسند صحیح روایت کیا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ اور اس کے فرشتے دونوں رحمت بھیجتے ہیں کس پر؟ سحری کھانے والوں پر. تو اللہ رب العالمین رحمت نازل کرتا ہے اور فرشتے رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں ایسے انسان کے لیے جو سحری کھانے کا اہتمام کرتا ہے. اسی طرح سے ایک دوسری روایت میں ہے، جسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کو ایک مبارک کھانا قرار دیا ہے. ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ رمضان میں سحری کھا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا، ہلما الی الغداء المبارک، مبارک کھانے کی طرف آؤ، مبارک کھانے کی طرف لپکو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے کھانے کو مبارک کھانا قرار دیا ہے. اسی طرح سے ایک دوسری روایت میں ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھا رہے تھے تو میں آپ کے پاس آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہا برکۃ آتاکم اللہ ایہا فلا تدعوہ، سحری کھانا یہ برکت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، اس لیے تم سحری کھانا ترک مت کرو، سحری کھانا مت چھوڑو. اور اسی لیے ایک دوسری روایت ہے جسے طبرانی اور ابن حبان وغیرہ نے بسند صحیح روایت کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البرکت فی الجماعت والثرید والسحور، برکت تین چیزوں میں رکھی اللہ تعالیٰ نے، ایک تو جماعت کے اندر، دوسرے سرید ایک قسم کا کھانا ہے جس میں گوشت اور روٹی توڑ کر ایک ساتھ بنایا جاتا ہے،
اور تیسرے سحری کھانے میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے۔ البتہ سحری کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ کھانا کھایا جائے یا بہت زیادہ چیزوں کا اہتمام کیا جائے، بلکہ اگر چند گھونٹ پانی بھی پی لیا جائے تو سحری کرنے کا حکم پورا ہو جائے گا۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسحروا ولو بجرعۃ من ماء، سحری کرو یا سحری کھاؤ اگرچہ کہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، پانی پی کر کے ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے ایک دوسری روایت ہے ابو داؤد وغیرہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم سحور المؤمن التمر، مومن کی سحری بہت بہتر ہے کھجور، یا کتنی اچھی مومن کی سحری ہے کھجور۔ گویا کہ اگر انسان سحری میں چند کھجوریں کھا لیتا ہے تو یہ ایک بہتر طریقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور اس کا فائدہ بھی روزے دار کو دن میں ملتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی بھوک اور پیاس کو اللہ رب العالمین کم کیے رکھتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر چند گھونٹ پانی بھی پی لیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تابعداری اللہ کی رحمت اور فرشتوں کی دعائے مغفرت کا ایسا انسان حقدار بن جاتا ہے۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ سحری تاخیر سے کھائی جائے، دیر کر کے سحری کھائی جائے۔ ایک حدیث میں ہے جسے ابن حبان وغیرہ نے بسند صحیح روایت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا معشر الانبیاء امرنا بتاخیر سحورنا وباسراع افطارنا وان نضع ایماننا علی شمائلنا فی الصلاۃ، ہم انبیاء کی جماعت کو حکم دیا گیا ہے کہ سحری میں تاخیر کریں اور افطار میں جلدی کریں اور نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھیں۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم انبیاء کی جماعت کو سحری میں تاخیر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے جہاں تک ممکن ہو سحری کو بالکل آخری حصے میں کھانا چاہیے۔ سحری سحر سے بنایا گیا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں طلوع فجر صادق سے پہلے وہ جو فجر کاذب کا وقت ہوتا ہے اسی کو سحر کہا جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو فجر کاذب کا جو وقت ہے وہ تقریباً 20 منٹ یا 21 یا 22 منٹ ہوتا ہے۔ گویا کہ اب اس وقت جو سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے 5:10 پر، اس سے اگر اور آپ پہلے جائیں تو 20 منٹ اور بڑھا لیجئے، تقریباً 4:30 بجے فجر کاذب ہو رہا ہے، اور یہی سحری کھانے کا سب سے افضل وقت ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تسحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم دخلنا في الصلاة قال كم كان بين الاذان والاقامة قال قدر 50 آیة۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائے اور پھر اس کے بعد نماز میں داخل ہوئے۔ راوی نے پوچھا کہ سحری کھانے اور نماز میں داخل ہونے کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ کہا کہ 50 آیت پڑھنے کے بقدر، 50 آیت کی تلاوت کے بقدر سحری کھانے اور جماعت کھڑی ہونے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فاصلہ تھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل فجر کی اذان کے وقت سحری سے فارغ ہوتے تھے، اور صحابہ بھی آپ کے ساتھ اسی وقت سحری سے فارغ ہوتے تھے۔ اسی لیے عمرو بن میمون اودی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابطأهم فی السحور واسرعهم فی الافطار، صحابہ کرام لوگوں میں سب سے زیادہ سحری میں تاخیر کرنے والے اور افطار میں جلدی کرنے والے تھے۔ ابن عبد البر نے تمہید میں لکھا ہے کہ اس بارے میں احادیث اور آثار متواتر طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت ہیں کہ افطار میں جلدی کیا جائے
اور سحری میں تاخیر کی جائے۔ البتہ ایک اور بات ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے فضل خاص اور اپنے خاص کرم سے ہم مسلمانوں کو رخصت دیا ہے، اور وہ یہ ہے جیسا کہ سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سمع احدکم النداء ولیناء فی یدہ فلا یضعہ حتی یقضی حاجتہ منہ۔ جب تم میں سے کوئی آدمی فجر کی اذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو، کھانا کھا رہا ہو، تو اس وقت تک بند نہ کرے کھانا جب تک وہ اپنی ضرورت پوری نہ کر لے۔ یہ ایک ایسا امر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انتہائی زیادہ آسانی اور انتہائی زیادہ تخفیف پر مبنی ہے کہ اگر کوئی آدمی سحری کھانے میں بیٹھا ہے اور کھانے کے درمیان اذان ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رخصت دیا ہے کہ وہ سحری کھائے بغیر نہ اٹھے، سحری پورا کیے بغیر برتن کو نہ رکھے، ورنہ اصل تو یہ ہے کہ جب فجر کا وقت ہو گیا، صبح صادق ہو گئی، تو اس کے بعد کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ اب اگر کوئی آدمی بیٹھا ہے اور اذان کے بعد کچھ کھانا چاہتا ہے، اذان کے بعد پانی پینا چاہتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ فجر کا وقت ہونے کے بعد اب ختم ہو گیا کھانے کا سلسلہ اور کھانا اب جائز نہیں رہا۔ لیکن کوئی آدمی اگر پہلے سے کھانا کھا رہا ہے، کھانے میں مشغول ہے، تو شریعت نے اس کو رخصت دیا ہے کہ وہ فجر کے بعد بھی یعنی اذان ہونے کے بعد بھی اپنا کھانا اور اپنی سحری پوری کر سکتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رخصت ہے۔ اور سن لیں کہ یہ بات عقل اور قیاس سب کے خلاف ہے۔ عقل کبھی اس کی تائید نہیں کرتی، کیوں؟ اس لیے کہ روزہ شروع ہو رہا ہے فجر صادق سے، تو جب فجر صادق ہو گئی تو اس وقت کھانا پینا بند ہو گیا۔ اب عقل کے اعتبار سے ادھر کھانا جائز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ادھر کھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے دن کے حصے میں ہم کھا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ کھانا پینا روزہ کے یا روزے کے دن کے مخلاف اور اس کے معارض امر ہے۔ لیکن چونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے ذریعہ خصوصی رخصت دیا ہے، اس لیے اس میں عقل کا گھوڑا دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے روزے داروں کے لیے ایک تحفہ ہے جو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو عطا کیا ہے جو تاخیر سے سحری کھاتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے کھاتے کھاتے اذان ہو جاتی ہے، پھر بھی ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنی سحری پوری کر لو اور جلدی میں مت پڑو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم مومنوں کو سحری میں لازمی طور سے تاخیر کرنی چاہیے، دیر سے ہی سحری کھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور انہی جیسے لوگوں کے لیے جو سحری میں تاخیر کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رخصت ہے کہ وہ اذان کے وقت اور اس کے بعد بھی اگر ان کی سحری ختم نہیں ہوتی تو کھا سکتے ہیں۔ لیکن جس نے پہلے کھا لیا، کھانے کے بعد بیٹھا ہوا ہے، انتظار کر رہا ہے اذان ہو جو پانی پی لے، تو وہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے لیے وقت ختم ہو چکا ہے، اب ان کے لیے کوئی گنجائش اور کوئی رخصت نہیں ہے۔ لیکن جو مسلسل کھا رہا ہے، کنٹینیو کھاتا ہوا آ رہا اور بیچ میں اذان ہو گئی، تو اس کے لیے شریعت نے رخصت دیا ہے۔ اس لیے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو سحری کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، ان کو سنیں، ان کو سمجھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔